نبی ہوں، میری بات کو مانو۔ تزکیہ ہو، تزکیہ کیا ہے کہ یہاں اس پاپی سے کفر بھی نکل جائے، شرک بھی نکل جائے، نفاق بھی نکل جائے، اور یہاں پہ اللہ کی محبت، اس کے نبی کی محبت، اس کے آئین قانون کی محبت آ جائے۔ یہ تزکیہ۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے دل کو پاکیزہ کر دیا۔ امام الانبیاء کی جو 4 ذمہ داریاں تھیں، یتلو علیہم آیاتی کو یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، چوتھا کام اپنے مخاطبین کا، اپنے امتیوں کا قلوب کا تزکیہ کرنا، کفر کو کھرچ کھرچ کے نکالا جائے، شرک کو نکالا جائے، نفاق کو نکالا جائے، اور تزکیہ اس کی جگہ کیا آ جائے۔ اور اگر کفر اندر موجود ہے تو انسان پلیت ہے، شرک موجود ہے تو قرآن نے کیا کہا، انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلیت ہے۔ اور اگر نفاق اندر موجود ہے، نفاق اعتقادی، فَأَنْتُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اے پیغمبر سے اعراض کرو، یہ پلیت ہے، یہ کیا ہے۔ تو نظریاتی طور پر کفر وہ بھی نجس ہے، نظریاتی طور پہ راسخ شرک وہ بھی کیا ہے، اور نظریاتی طور پہ نفاق کیا ہے، اور بدعات بھی کیا ہے، نجس بدعات بھی کیا ہے۔ قرآن نے کیا حکم دیا، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، پلیدی کو دور کر، اندر کی پلیدی پیچھے پڑھ چکے، یا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، پہلے اس کو پاک کر، جب یہاں پاکیزگی آئے گی، کفر شرک نفاق نکلے گا، تو اب نماز کے لیے کھڑا ہو، اب وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں کھڑا ہونا ہے، تیرا جسم بھی پاک ہو نجاست سے، تیرا بدن کا لباس بھی پاک ہو۔ اگر ناپاکی ہوگی تو نماز قبول ویسے ویسے ہی، پہلے یہ اس ناپاکی کو نکال، یہاں پہ اور بت نہ ہو، کفر کو، شرک کو، نفاق کو نکال اور بدعات کو نکال۔ آج ہمارے حالت کیا ہے، یہ مسجدوں کے اندر جہاں پہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، جہاں پہ اللہ کے حضور معذرت معذرت معذرت، واللہ تنقید کے طور پہ بات نہیں کہہ رہا، حقیقت سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اور وہ حب ایمان میں، حب رسول میں، حب قرآن میں اور حب اللہ کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور صرف حضرات نے لکھا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایمان کا حصہ ہے یہ۔ جہاں انسان نے قلب کی پاکیزگی کو لے کے آنا ہے، پھر ظاہری پاکیزگی کی اختیار کرنا ہے، پھر اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہوگا، پھر اللہ کا قرب و خوشنودی ہوگی، اور دل کے اندر تصور کیا ہو، جب کہہ رہا اللہ اکبر، اے اللہ سب سے بڑا تو ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے، سبحان المساجد للہ، سجدے کس کے لیے؟ اگر یہاں پہ لکھا ہو مخلوق کا نام یا غوث اعظم المدد، پھر کیا بنے گا ہمارا؟ زیادہ داری سے بتائیں، واللہ ترجیح مقصود نہیں ہے، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں۔ علی بیٹے ذرا توجہ، تنقید اعتراض مقصود نہیں ہے، مقصود اصلاح ہے، اخلاص کے ساتھ بتائیں دیانتداری سے۔ اگر ہم جہاں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے اور وہاں سامنے نگاہیں ٹچ ہو رہی ہیں، یا غوث اعظم المدد، ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ کیا یا غوث سارے عمر وہ کسی اور کو پکارتا رہا اللہ کے علاوہ؟ سارے انبیاء اور رسول سجدے میں جب جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اور ہم یہاں پہ لکھ کے کیا دعوت دے رہے ہیں کہ اس سے مدد مانگو، پھر قلب کی پاکیزگی ہوگی، نماز میں پاکیزگی آئے گی۔ میں نے قسم اٹھا کے کہا، تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کی فکر، اصلاح فکر کے عنوان سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتنی ذمہ داری۔ وان المساجد للہ، سجدے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو قلب کو پاکیزہ رکھنا، قلب میں یہ نکلے، اور یہ کرام مشائخ عظام ہمیں اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے، اور ہماری نظر عقیدہ بد کی حالت یہ ہے کہ ہم نے انہی کی پوجا شروع کی۔ وہ تو سارا ہاتھ پکڑ کے، جس طرح باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے اس کو راستہ دکھلاتا ہے، اور یہ کرام تو طریقت کا راستے پہ ہمیں چلا کے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے وہیں پہ ٹھہر گئے، انہی کو سب کچھ حاجت روا مان لیا، انہی کو مشکل کشا مان لیا، تو ہم آگے منزل پہ گئے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تو صحیح سارا کچھ ہے۔ یہ تو پھر جناب جی وہی گل آ گئی نا، وہ پیر صاحب چلے گئے نا، چوری صاحب پنڈ کے، انہوں نے کیا لاگت پیر صاحب نے جناب جی نے کتے بڑے آندے نے، فصلیں خراب کر دیں نے، فلاں فلاں چیزاں آندی نے، نہیں کتے نہیں آندے، کی ہوتی وہ سور آندا ہے تو سیج ہی آندی ہے، تو ساری جناب جی نے فصلیں تو ساری تباہ کر جاتی ہے، تو پھر تویز لکھو۔ پیر صاحب کہنے لگے لالا جی اتنے تویز نہیں چلنا، اتنے کتے رکھو جڑا پہرا دینا۔ وہ مرید بھی بڑے سیانے سی، وہ کہنے لگے جناب سارے پیر بھی تسی، سارے کتے بھی تسی، سارے سارا کچھ تسی ہی ہو، اسی اور کتے نہیں جانا، سارا کچھ تسی، سارے تسی ہو گئے، جو کچھ کرنا تسی کرنا ہے، تسا ہی پہرا دینا ہے۔ اسی کیا بھی سارے کچھ تسی ہو، تسی نہیں، یہ رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ رہبر کا معنی راستے پہ لے جانے والا، رہنما کا معنی راستہ دکھلانے والا۔
راستہ ہم نے ان سے راستہ تو لیا نہیں، انہیں کو سب کچھ مان کے بیٹھ گئے. زیادتی ہم کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، یہ زیادتی ہم کر رہے ہیں اپنے. تو فرمایا تزکیہ واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تجھے راستہ دکھلاؤں گا تیرے رب کی طرف، فتخشی، پھر تو ٹہل جائے. پھر تو کیا ہوگا؟ تمام انبیاء نے یہی کہا. ابراہیم صلی اللہ نے بھی اپنے والد سے یہ کہا، اہدنی، میں آپ کو راستہ دکھلاؤں گا، صراطا سویا فاتبعنی، میری پیروی کر، اہدی کا صراطا سویا، جب آپ میری پیروی کریں گے تو آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا جو اللہ کی طرف ہے، اللہ کی قرب، اللہ کی خوشنودی کی طرف ہے. تو اور تمام انبیاء نے کیا کہا؟ یا اتبعونی، میری پیروی کر، کیونکہ میری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر اسے کہہ دو کہ اللہ سے محبت کے دعویدار ہو تو وہ اللہ کی محبت کی منزل حاصل نہیں ہوگی بدون پیغمبر کی اتباع، بدون پیغمبر کی اتباع. تو فرمایا فتخشی، اللہ سے ڈر. اور جس کو خشیت الہی مل جائے، یہ ایسا نسخہ ہے، کیمیا ہے، جس کو یہ نسخہ مل گیا، اللہ کا خوف آ گیا، بس اس کی آخر سمجھ. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور اس کو دکھلا کیا؟ بڑی نشانی، اس کو دکھلا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کلیم کو 9 نشانیاں دے کے بھیجا. یہ بھی دکھلائی، عصا بھی دکھلایا، وہ بھی 9 نشانی، اور 9 کے 9 کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. ہاں، مگر اس نے نشانی دیکھ کے کیا کہا؟ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، اس نے انکار کر دیا. موسیٰ کلیم کی نبوت کا انکار، اللہ کی الوہیت کا جھٹلایا، اور موسیٰ کلیم پہ اترنے والی توریت پر رجوع تو بعد میں ہوا، جو احکامات مل رہے تھے ان کو بھی جھٹلایا. موسیٰ کلیم کی زبان سے جو اللہ کا وعصا، اور وہ نافرمانی کو اس نے. ثم ادبر، انہیں کانڈ پھیری، اور پھیر کر انتظامات میں لگ گیا، جیسا کوشش کرنے لگ گیا. کیا کہا؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، میں تیرے جیسے معاذ اللہ سارے اپنے ملک کے ریاست کے جادوگروں کو بلاؤں گا تو پھر تیرا مقابلہ کر. فحاشر فنادا، اس نے پیٹھ پھیری، کوشش کی، اور کوشش کے اندر فحاشر، اس نے جمع کیا، فنادا، اور اس نے آواز دی. اپنی پوری ریاست مصر کے اندر تمام جادوگروں کو اس نے جمع کر لیا، اور کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی. اوے گال سنو میری، میں تہاڈا بڑا خدا نہیں. کیسا خدا ہے جو پیروکاروں سے مدد مانگ رہا ہے؟ چوری صاحب حیرانی ہے نا، ان کی عقلوں پہ حیران کی نہیں. خدا کہہ رہا ہے میں تمہارا بڑا خدا ہوں، اور ان سے مدد مانگ رہا ہے مجھے کلمہ اکیلے کے مطابق. فقال میں تمہارا رب، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا ربکم الاعلی، بڑا خدا، بڑا. ما علمت لکم من الہ غیری، اور تمہیں معلوم ہے میرے علاوہ تو کوئی اور الہ نہیں ہے، تمہیں معلوم تو ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جناب یہ سارے باغات ونادا فرعون فی قومہ، آواز دی فرعون نے اپنی قوم میں اور کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ملک مصر میرا ہے، اور نہریں میرے جاری ہو رہی ہیں. افلا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں معاذ اللہ یہ موسیٰ کلیم بہتر ہے؟ دسو کدے اکیلا کدے نال کرو گے؟ اور یہی آج بھی کہا جا رہا ہے کہ کون سا نظام 74 سال ہو گئے جس نظام پہ ہم چل رہے ہیں اسی پہ ہم چل رہے ہیں. نظام قرآن، نظام شریعت، اس کو ہم ماننے کے لیے عملاً تیار نہیں، اس کو ہم ماننے کے لیے عملاً ہم تیار. اس واسطے کی کرنا ہے نعرہ لگتا سنگھ جی ووٹ بھی صرف پیر دا تے ووٹ صاحب کہہ دونوں تو سیدھی یار پتہ تو انہوں بھی کیوں سانتے پہ ووٹ پھر صرف پیر دا تے ووٹ صرف پیر دا تے ووٹ پیروں سر دے دیں گے ووٹ نہیں دینا. اے ٹھپ نہیں کیوں کہ سارے حرکتیں بند ہو جان گیا جب پیر آ گئے. چلے یہ صرف کی بات چھوڑو، اب کام قصور کی بات کرتا ہوں. سن 70 کی دہائی میں رائے صاحب آپ کے ہوش میں ہے، میرا تو 70 میں بالکل بچپنا تھا، تو ریکارڈ کی میری پیدائش ہے. تو سن 70 میں جمیل احمد صاحب، شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے بھتیجے، ان کے جانشین ایک ولی، اس نے الیکشن لڑا اور 70% قصور شہر کے سٹی کے لوگ ان کے مرید تھے. الیکشن جیتا یا ہارا؟ بتاؤ جیتا یا ہارا؟ پھر کہ تھی یہی بحث کرنے سی جناب العلماء پیر جمیل صاحب دہلوی
ڈرائیوڈ والے ان کو مولانا درخواست صاحب نے کہا الیکشن لڑے، حضرت معذرت نہیں، مفتی محمود صاحب فرمانے لگے بڑوں کا آرڈر ہے الیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ جناب گھر سیٹ گئے ووٹ منگنا، اب نہیں لگتا انہوں نے کہا جناب تے تو چنگا نیک سارے کینڈیڈیٹ کو نہیں، ووٹ تا پر ساڑھے کام کراؤ گے، بیٹے کیوں نہیں آپ کے کام کرائیں؟ بالکل جو میری ذمہ داری وہ کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کام سمجھ لو ساڑھے اصا منڈیا نے چوریاں بھی کرنیاں نے، ڈکیتیاں بھی کرنیاں نے، قتل بھی کرنا ہے تے آپ جناب لی اسی گنے بھی پانے نے، اے فصلیں بھی چوریاں کرنی نے، پانی بھی چوری دلانا، سارا کام ساڑھے چلتے رہے تے ساڑھا تعاون کرو گے۔ پیر صاحب اتنے کھڑے کرنے کا استغفر اللہ سے، انہوں نے کہا پیر صاحب ووٹ تو ہے جی کام نہیں کرو گے تو ایک بھی نہیں دے۔ پتہ ہے جے مولویوں کی حکومت آ گئی تو جو ملا عمر نے بامیان کے ساتھ کیا، جو اب وہ طالبان افغانستان کی سرزمین پہ کر رہے ہیں، وہی کچھ یہاں نقشہ دیکھنا پڑے گا، سب کچھ یہ سارا۔ خیر چلو یہ تو بات ضمن آ گئی، تو اس نے کیا کہا انا ربکم، میں تمہارا بڑا رب، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ فاخذہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تو پھر اس نے مدد کے لیے جادوگروں کو بلایا، اس میں ناکام ہوا، پھر اس نے دھمکی دی کہ میں تمہارا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، دائیں بائیں مخالف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں تخت دار پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا جناب نہیں کوئی پرواہ لا زیر انا الی ربنا منقلبون، تو جڑا ساتھ کاٹنا ہے، جڑا پہاڑ ٹانا ہے، ٹالا سی ایمان دے ایمان کی حلاوت ہی ہے، ایمان کی لذت ہی ایسی، ہم نے وہ لذت چکھی نہیں۔ ہاں جس نے چکھی ہے نا ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، ان کے راستے میں موسیقی کے بعد اللہ صاحب کلام سنایا، کب پڑھ رہے ہیں؟ جب تختدار کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اسی ساڈا تو پیشاب ہی خوشک ہو جائے گا، رہنا ہی کافی، ان کا منہ تلا ان کے رہے ہی کتنے سارا خوشک ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، آدھا تو بڑا پیاسی سن کے سارے ختم ہو گیا، اور ان کے چہروں پہ اسی طرح بشاشت ہوتی ہے اور آنکھوں میں اسی طرح جناب لی تر و تازگی ہوتی ہے، ہونٹوں میں مسکراہٹ ہوتی ہے، اور فرمائی بھی تو فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ کلیم کو اللہ نے حکم دیا انصری بیوادی، میرے بندوں کو لے چلو رات رات، تمہارا پیچھا بھی ہوگا۔ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل، 12 لاکھ کے قریب قبطی، فرعون پورے جاہو جلال پورے لاہو لشکر کے ساتھ پیچھا کیا اس نے۔ وہاں پہ جب دیکھا تو دریا آگے کہ قوم نے کیا برباد چھڑے ہی پھر انہوں نے کہا موسیٰ کلیم نے فرمایا ان ربی ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ہمیں راستہ دکھلائے گا، اس مشکل میں بھی ہمیں راستہ۔ اب ہم کہتے ہیں مشکل کشا علی، اور علی کہتا ہے میرا مشکل کشا اللہ ہے، فرق ہے نا۔ جو مشکل جو حضرت علی کے نظریے سے مطابق ادھر رہتا ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا یا دوسری جگہ ہوگا؟ دوسری جگہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، جو ان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت توار نفع نقصان کا مالک اللہ۔ تو وہ لاٹھی ماری، وہ جذب و کشش، وہ نظام حرکت میں آ گیا، لاٹھی لگی پانی کھینچ کے ایک طرف کر دیا اللہ نے۔ اسی طرح زمین و آسمان کے نظام کو کھینچ کے ایک طرف کر دیا جائے گا، نظام دھڑک تختہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد موسیٰ کلیم تو نکل گئے، 12 قبیلے، 12 کے 12 ساحل پہ، اب یہ اندر داخل ہوا 12 لاکھ کا لشکر۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، پکڑا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا۔ یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا آگے، یہ دنیا کی سزا۔ ان میں سے ایک نفس بھی 12 لاکھ میں سے ایک نفس بھی نہیں بچا، اور ان کی لاشیں بھی نہیں بچی۔ فرعون کی لاش کو بطور عبرت کے اللہ نے بچا کے محفوظ رکھا ہے، آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم روزانہ اپنی زندگی کے عروج زوال میں، اپنی زندگی کے دن اور رات میں روزانہ یہ نقشے دیکھتے ہیں، مگر ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، ان واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، مگر ہم نہیں حاصل کرتے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک اور دعوی سمجھا رہے ہیں، ذرا انسان غور کر، ایک تیری تخلیق ہے، ایک زمین و آسمان کی تخلیق ہے۔ تیری تخلیق زیادہ مشکل ہے کہ زمین و آسمان کی؟ اسے سائنسدان نے پیمائش کی تھی آسمان کی؟
رکھنے کی خواہش ہوتی ہے نا. اب کاڑے تو آگے جناب دا کنال کا قلعہ لودرا ملتان سے ایسا آپ کے ہوائی علاقے میں. اور یہاں کتنے کنال کا؟ یہاں جناب ہمارے یہاں مرلہ اور ہے, اور وہ کراچی والوں کے یہاں گز چلتا ہے, وہ 110 گز کا پلاٹ ہی ہے. اسی کہنے وہ کیوں ہوتا ہے, اسی وہ کہتے ہیں مرلہ ہوتے ضرور کی تو پیمائش ہی ہوتی. تو آسمان کی پیمائش کسی نے کی آج تک کتنا بڑا ہے, اور ہماری پیمائش سب کے سامنے 5 فٹ 4 انچ 6 فٹ 2 انچ یہ پیمائش. یہ اتنا سا انسان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیری تخلیق زیادہ مشکل ہے, تیری چھوٹی سی مخلوق کی تخلیق زیادہ بڑی ہے, یا اتنے بڑے آسمان کی. پھر سب کیا جواب؟ اور اللہ نے کہتے تو میں نے وہ بنایا, تیرا بنانا دوبارہ کون سا مشکل. اور کسی چیز کا ماڈل موجود ہو پھر اس کا بنانا تو بالکل مشکل نہیں. جب تو نہ تھا تو میں عدم سے میں تجھے وجود میں لے کے آیا, اب معدوم میں جانے کے بعد اب تیرا بنانا کیا مشکل. انتم اشد خلقا ام السماء بناها, آسمان کو بنایا, رفع سمکها, اس کی چھت کو بلند کیا, اس کی چھت کو اور کیسے بنایا؟ ٹھیک سب اونچی نیچی نہیں, اونچی نیچی. اللہ جی اپنا برادری لینٹر پا دیے تو جناب جی رائے صاحب جی اب سخت بندہ کہتا لینٹر پایا ہی اتوں کی کر دیتا, اتوں کی کر دیتا نہیں جی گل نہ کر. اسی ساری دیہڑی بولنے والی کی زبانیں بند کرنے تو بولتا کہ میں پہ مینو نہ اٹھانے لگے. یعنی ہمارا شعبہ اللہ نے ہمیں بصیرت دی. ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں روزانہ مریضوں کو دیکھتا ہوں, تو مجھے الو بنا رہا ہے دوبارہ بات. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اتنا بڑا آسمان اس کا جناب لینٹر ڈالا, کیسا بنایا اس کو؟ رفع آسمان کا, ٹھیک ٹھیک کیسا بنایا اس کو؟ پھنسا ہوا ٹھیک ٹھیک بنایا. اور ایک جگہ پہ اللہ نے کہا مات رافی خلق العباد میں تفاوت, اللہ کی اس تخلیق میں رحمان کی تخلیق کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا, کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا. کتنا بڑا آسمان بنایا. آگے فرمایا رفع واغطش لیلہا, اور اس کی رات کو تاریک بنا دی. اور یہ دن کا نظام بنایا, منور کر دیا, رات کو اندھیرا کر دیا. اور فرمایا رات کا اندھیرا ہماری طرف سے, دن کا اجالا ہماری طرف سے. رات کو ہم نے بنایا, پہلے رات ہے پھر دن, اور پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا. تخلیق میں پہلے زمین ہے اور پھر آسمان. ہاں, اور پہلے رات ہے پھر واغطش لیلہا, اس کی رات کو تاریک کر دیا. رات کیسی ہے؟ واخرج ضحاہا, اور اس میں سے پھر سورج کو طلوع کیا. اس میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقلب اللیل والنہار, رات اور دن کو ہم الٹ پلٹ کر رہے ہیں. دن میں اجالا رکھا, رات میں اندھیرا رکھا, اور دن کے اجالے میں ساری دنیا کا نظام اس سے وابستہ کر دیا. آسمان پہ جو سورج رکھا, چاندنا رکھا, وہ شعائیں رکھی, اس کی وجہ سے ساری عالم دنیا کے نباتات کا تعلق اس روشنی سے. مٹھاس آ رہا ہے چاند کی کرنوں سے, اور جسم کی نمائش نشو و نما سورج کی کرنوں سے بڑھتی ہے کہ نہیں. اگر ایک تھان سے بڑا سارا بورڈ ہوئے تو جناب تھلے برسیر ہوئے تو جتھے جتھے جناب وہ سایہ ہے اتنے جناب 1 فٹ تو ہوئے گا, جتنے سایہ نہیں گا اتنے ایسی کر. یہ موٹی سی بات ہے نا. ہاں, تو وہ اس کی کرنیں جناب سورج کی جہاں پڑ رہی ہیں تو نباتات ساری کی ساری ان کا وجود بڑھ رہا ہے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ فرما رہے واخرج ضحاہا, اور اس میں سے ہم نے اس کی روشنی کو نکالا. والارض بعد ذلک دحاہا, اور اس کے بعد ہم نے زمین اس کو بچھونا بنایا. اور بچھونا بھی کیسا؟ پیچھے کہا الم نجعل الارض مہادا, ہم نے زمین کو ایسے بنایا جس طرح گہوارہ ہوتا ہے, آدمی اس میں لیٹتا ہے بڑا فریٹس ہوتا ہے. زمین کو ایسا بنایا گہوارے کی طرح, بچھونے کی طرح. وہ بچھونا ہوگا جس پہ آپ لیٹے. تینوں کہتے ہیں یہ کی بنایا اتنے تو بٹے نے تھلے, اتنے تو اونچی نیچے کی, اتنے پھٹے پہ نہ تھلے, تو پتہ نہیں چل رہا میں کہ میں سوواں گا. والارض بعد ذلک دحاہا, زمین کو بچھونے کی طرف. ساری دنیا کا نظام اس میں چل رہا ہے, کہیں زمین میں کوئی رکاوٹ ہے؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, اور نکالا اس میں سے اس کے پانی. انسانوں کے لیے پانی کو کہاں رکھا, جانوروں کے لیے پانی کہاں رکھا, اور انسانوں کے باغ پھل کہاں رکھے, انسانوں کے کھانے کے لیے اجناس غلہ کہاں رکھا, زمین میں رکھا. پانی کو نکالا چشمہ, پانی پورا زمین کو بنایا, اور اس میں زمین میں حرکت تھی, زمین میں حرکت تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے والجبال ارساہا, ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. کس کیا کر دیا؟ زمین اب وہ حرکت کرنے کا نام نہیں لیتی. اور اس میں ہم نے چشمے رکھ دیے, میٹھے پانی کے, کڑوے پانی کے, کھارے پانی کے, کارآمد پانی. وہ بھی کارآمد ہے اپنے مقصد میں, وہ کھارا بھی ناکام نہیں ہے, اس کے بھی مقاصد. اچھا, اور چارہ نکال دیا ہماری زندگی تاکہ رواں دواں ہو.
ٹریک پہ چلتی رہے اور جانوروں کی بھی چلتی رہے. والجبال ماءھا ومرساھا، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا. حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ پہاڑ اتنے مضبوط بنائے، تو اللہ سے پوچھا جائے، ہمارے علم میں آئے ان سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ پہاڑوں سے سب توجہ، پہاڑوں سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لوہا اسی لیے نہیں، لوہا پہاڑ کو توڑ دیتا ہے. وہاں توڑے ہمارے سارے عبدان سارے توڑ دیں گے وہاں، لوہا مضبوط ہے کہ نہیں؟ پھر پوچھا گیا کہ یا اللہ لوہے سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں. وہ آگ اتفاق فون دیجیے کہ اسی جناب نے سارے گدھا والی گاٹر پاچھٹ ریلوے تھے وہ سارے پہ گھلا کے شکل ہولیے بگاڑ دیتا ہوں. کیا پتہ نہیں گل سچی کیوں یہاں کی برادری بہتا کہنے سے اسی بھی کہنا پتہ نہیں سچی کوڑی ہی ہیں. خیر یہ چڑ سب دل لگی کہ مذہب یہ ایسی مذہب پیدا کرنا، حقائق اللہ جانتا ہے. خیر میں اصل بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوہا اتنا مضبوط ہے، ٹنوں میں لوہا اس کو بھٹی میں ڈالا جائے وہ بھی پگھل جاتا ہے. تو پہاڑ سے مضبوط لوہا اور لوہے سے مضبوط آگ. یا اللہ آگ سے مضبوط بھی کچھ چیز ہے. اور پانی، آگ جل رہی ہے، فائر بریگیڈ والے آتے ہیں وہ کیا مارتے ہیں؟ آگ. فرمایا یا اللہ پانی سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ پانی سے مضبوط. فرمایا ٹنوں من وزنی، ہزاروں ٹنوں من وزنی پانی، ہزاروں ٹن لے کے والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوا ان کو اڑا کے لے کے جا رہی ہے. پانی کی بات، ہوا اسے بھی زیادہ طاقت، ہوا اسے بھی زیادہ طاقت. یا اللہ ہوا سے کوئی زیادہ طاقت ہو چاہیے. اب ہم نے پہاڑ کو بھی مان لیا، لوہے کو بھی مان لیا، آگ کو بھی مان لیا اور پانی کو بھی مان لیا، پانی کو بھی، ہوا کو بھی. اگلی شے ہے جناب رائے صاحب آپ چپ رہے، کچھ آدھی بتایا کسی کے لمبے وہ کون سی چیز جو ان سے بھی سب ہے، ہوا سے بھی سب ہے، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے اللہ کی، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور وہ کون سی؟ نہیں وہ تو ہے ہی نا، یہ وہ چیزیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ تو خالق ہے. کتنے نگاہ چشمہ لا کے دیکھو ہمیں کو لے کے جا رہے ہیں. چشمے تو میرا پڑھ کے دکھاؤں کتنے ہیں، ایک چشمہ طاقتور ہے جناب. جی فرمایا نیک بندہ مومن جو صدقہ کرتا ہے اس ہاتھ سے اور اس کو بھی پتہ نہ ہو، فرمایا وہ ان سے بھی زیادہ طاقت ہے مومن کا وہ صدقہ ہے. اب اس کو ہم مانتے ہیں، عملاً کرنے کو تیار. ان تم شد صدقات فَإِنَّ مَا هِيَ، اگر صدقے کو ظاہر کر کے کرو تو اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صدقہ کرو چھپا کے کرو تو بہت ہی بہتر. اس ہاتھ سے دیا جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، رات کے اندھیرے میں ایسا ہوتا ہے، یہاں سے جیب میں اس کو پتہ چلا. فرمایا یہ ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقت ہے. یہ جب عرش الہی کا مومن کو سایہ ملے گا اور پل صراط پہ سایہ کس کا ہوگا؟ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا. اور ایک بزرگ فرما رہے تھے اللہ کا نظام ہے مردے کو زندہ نہیں کرتے، اگر زندہ کرنا اسباب کے درجے میں ہوتا تو صدقہ اتنا بڑا عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا. صدقہ اتنا بڑا عمل ہے، اس سے مردے کو. میرے ایک عزیز پچھلے دنوں بیمار ہوئے اور شدید بیمار، 8 دن تک یوں بستر پہ لیٹے رہے، کروٹ پٹل پلٹ کے نہیں دیکھی، میرے جوسے سے بھارا ان کو 8 دن، ملاقاتیں بھی بند. میں نے ان کے بیٹے سے رابطہ ہوا، میں نے کہا میں خیریت پوچھنے، انہیں جی خالو جی بس دعا فرمائیں. میں نے کہا بیٹے جلدی صدقہ کر. تو اس بچے نے صدقہ کیا. میں جب ملاقات کے لیے گیا وہ کہتا خالو جی خدا شاہد ہے کوئی دوائی ایک ذرہ اثر نہیں کر رہی تھی، جب آپ نے صدقے کا کہا تو ہم نے فلاں مدرسے میں فوراً صدقہ کیا اپنے حسب استطاعت، اور اسی دن ادویات اثر انداز ہونا شروع ہوا. وغیرہ بالکل ابو جی موت کے منہ میں تھے، کوئی بچنے کے چانس نہیں تھے. بالکل صدقہ صدقہ. تو فرمایا والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو ہم نے گاڑا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ زمین اور اس کا نکلنے والا پانی اور اس کا چارہ اور اس میں گاڑے ہوئے پہاڑ، متاعا لکم ولانعامکم، اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کا. فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وہ ہنگامہ طاری ہوگا، لرزان دینے والا بڑا ہنگامہ،
جس کا آپ تم انکار کر رہے ہو. یہ جذب و کشش کا نظام ہے. ہم کھینچ لیں گے اس کی روح کو. ہاں رائے صاحب اس پہ توجہ. میں نے ابھی جملہ کہا ہے کہ آج دنیا کے سارے سائنسدان کہتے ہیں, ماہرین کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کچھ چیز ضائع, دنیا میں کچھ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہی ہم کہہ رہے ہیں کچھ چیز ضائع نہیں ہوتی. تم نے نیکی کی وہ بھی جمع, بدی کی وہ بھی جمع. اور ہم نیکی زمین میں چلا جائے تو ہل چلا کے پانی لگا کے لمبا مار کے ہیں اوتھے دراوری کانٹا وعدہ کر کے تو ہم اس میں اس کی رویدگی کو, فصل اگانے کی طاقت کو باہر لے آتے. وہی رویدگی کی طاقت نیچے چلی جاتی ہے نا. تو اسی طرح جب زمین کی تہوں میں نیکیاں چلی جاتی ہیں, جب ساری دنیا کی نیکیاں زمین کی تہوں میں چلی جائیں گی, بات کو سمجھے ذرا, ساری دنیا کی نیکیاں زمین کی تہوں میں اور پوری دنیا میں کفر رہ جائے گا, پھر اللہ ان نیکیوں کو اجاگر کرنے کے لیے قیامت برپا کرے. قیامت کب آئے گی؟ لا تقوم الساعة یقال فی الارض اللہ اللہ. زمین میں ایک بھی ایک اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. ساری نیکیاں زمین زیر زمین چلی جائیں. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے اور پھر نکالیں گے, پھر جزا و سزا کا عمل ہوگا. یہی بات سمجھا رہے ہیں. فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی, جو عمل کیا اس نے اچھا یا برا سب سامنے آ جائے گا. جو بھی کوشش کی ساری کی ساری